نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله الذي يبدأ الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق على حبيبه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب آپ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے اس اسٹیج پر ہماری جماعت کے بہترین خطیب محب گرامی حضرت علامہ مولانا شان محمد صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت حافظ و قاری محبوب عالم صاحب اور موجودہ وقت میں صرف اپنے ہی ضلع میں نہیں بلکہ دور و دراز کے پروگرام کرنے والے بہترین آواز کے مالک حافظ اسعد رضا صاحب وہ بھی اسٹیج پر موجود ہے، جنہیں صرف آپ ابھی تھوڑی دیر میں سماعت کریں گے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ اطمینان و سکون کا پتلا بن کر بیٹھے رہیں۔ آپ سبحان اللہ بولیں یا نہ بولیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ اور الحمدللہ بولتے رہیں۔ باقی اگر آپ میری تقریر میں نہیں بولتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا بھی نہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ خود آپ سے سبحان اللہ الحمدللہ بلوا لیں گے۔ کیا بات ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو محبت کے ساتھ پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج کی مبارک اور مقدس محفل جس میں ہم اور آپ حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ عالی جناب مرحوم محمد احمد صاحب عرف گوپی، ان کی 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، پروردگار عالم نے جتنی جس کے نصیب میں زندگی لکھی ہے اسے اتنے ہی دن اس دنیا میں رہنا ہے۔ موت برحق ہے، ہر حال میں آنی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، جب موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آ کر اسے اپنے چنگل میں لے لیا کرتا ہے۔ تو
تو اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. آج جو ہم بہت بہت اچھے کپڑے پہن کر اتراتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے گزرتے ہیں، شاید وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس 4 دن کی زندگانی میں ہم نے بڑے قیمتی کپڑے پہن لیے ہیں، بڑے اچھے لباس میں ہم ملبوس ہیں. وہ اپنے سامنے کسی دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک آنے والا وقت اور گھڑی ایسی بھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ قیمتی لباس ہمارے جسم سے اتار دیا جائے گا، اور جو کفن ایک فٹ پاتھ پر رہنے والے انسان کو ملا کرتا ہے وہی کفن ہمیں بھی میسر ہوگا، وہی کفن ہمارے جسم پر بھی ہوگا. حضرات، آج ہم غفلت کی نیند میں اتنا مست ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو. جس کے اندر جان پائی جائے گی اسے مرنا ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو ہم ایسے مریں کہ لوگ کہیں کہ اللہ والوں کا جنازہ جا رہا ہے، کسی نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن کوئی حادثہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑی دیر تک تو ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر ہم ویسے ہی ہو جایا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے ان نظروں کے سامنے سے کیسے کیسے حادثات گزرے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اور یہ ایک ماسٹر رومیو کا یہ حادثہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. موت پر آ گئے، ہر ایک کو آنا ہے، اچھے خاصے گھر سے نکلے تھے، آج ہم ابھی گھر سے نکلے، یہاں سے واپس جائیں، نہ ہو سکتا ہے کہ گھر تک صحیح سلامت نہ پہنچ پائے. کوئی نہیں جانتا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت ہمیں کب آئے گی. اسی دن تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آخری ملاقات تھی، ہم بھی نہ سمجھ سکے کہ ماسٹر سے ہی ہماری آخری ملاقات ہے. دوپہر میں بیٹھ کر ہم نے باتیں کی ہیں، اور شام کو خبر ملی ہے کہ ماسٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. صبح کو خبر کی مل گئی کہ ماسٹر کا انتقال ہو گیا. بتاؤ کیا بچے. تو حضرات، یہ 4 دن کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا جسم کانپا. کوئی ٹرک کے نیچے دب کے مر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم کانپے، پھر اس کے بعد بھول گئے. کوئی آگ سے جل کر مر رہا ہے، کوئی دیوار کے نیچے دب کر مر رہا ہے، تھوڑی دیر تک ہمارا جسم کانپتا ہے، ہم ہائے کرتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. گویا کہ اب اپنے لیے ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ اب ہمیں پوری زندگی ہمیشہ کے لیے ہی دنیا میں رہنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اگر اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں تب تو قبر کے اندر آپ کو سکون مل سکتا ہے، اور اگر آپ نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہے، رمضان کا مقدس مہینہ آیا، آپ ہٹا کٹا رہے، کوئی کمی آپ کے جسم کے اندر نہیں تھی، آپ نے اللہ کے فرض کیے ہوئے روزوں کو نہیں رکھا، تو یہ امید نہ کرے کہ قبر ہمیں دبائے گی نہیں، قبر میں ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کو اللہ نے زندگی دی تھی، تندرستی دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اب اس زندگی کو کھیل کود میں آپ نے اپنی زندگی کو کھیل اور کود میں گوا دیا ہے. میرے بھائیوں، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے تو بہترین خطیب موجود ہیں. صرف بتانا یہ ہے کہ یہ چند سانسیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان سانسوں کو اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارے. نمازوں کا وقت ملے، جیسے ہی ٹائم ہو، ہم جہاں بھی ہو نمازوں کی پابندی کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. قرآن اگر آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ جوان ہو گئے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم جوان ہو گئے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچیں گے کہ امام صاحب ہمیں قرآن سکھا دو، تو یہ ہماری توہین ہے. میرے بھائی،
علم دین سیکھنے کے لیے توہین مت اپنے آپ کو توہین یہ مت سمجھو کہ مجھے تو میری توہین ہو رہی ہے، میں ایک امام کے سامنے جا کر علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اپنی زبانی کے عالم میں جب علم دین حاصل کرنے جائیں گے تو اس کا بھی مزہ کچھ اور ہوگا، اس لیے کہ آپ دنیا کی تمام خرافاتوں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کے امام یا مدرسے کے مدرس کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ جتنا وقت آپ کا اس علم دین میں لگے گا حاصل کرنے میں، اتنی دیر تک آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، اس علم پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں کبھی مت سوچو، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان کتنے اچھی طریقے سے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ مجھے تو میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو نہ صحیح طریقے سے نماز کی نیت باندھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے یار، ایک مسلمان، آج کتنے مسلمان ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، اور نوجوان نہیں بلکہ جوانی سے لے کر 70 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، جنہیں صحیح معنوں میں غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر جب ان کا غسل مکمل نہیں ہوگا تو میرا دعویٰ ہے ان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یار، سیکھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اپنے کسی آپ کو شرم لگتی ہے تو کسی مدرسے کے بچے کو اپنے گھر پہ لگا لو یار، تھوڑا سا صرف آدھا گھنٹہ وقت دے دو اس بچے کو، طالب علم کو، اب وہ آپ کو علم دیتا رہے گا، آپ کچھ اسے نذرانے سے نوازتے رہے، ادھر آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا، ادھر اس کا بھی کام ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں شرم محسوس نہ کرو، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہمیں غسل کے فرائض اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے تو ہم کیسے پاکی حاصل کریں۔ اس کے بعد ہمیں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ پورا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ کم سے کم یہاں پوری زندگی میں کم سے کم ہم کچھ نہ کریں اچھے کام تو نماز تو صحیح طریقے سے ہم پڑھ لیں، جو نماز ہمیں قبر سے لے کر میدان محشر تک ہماری بخشش و مغفرت کرائے گی۔ لیکن ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ نماز تو نماز ہے، نماز کی نیت یہ میں نہیں آتی ہے کہ نماز کی نیت ہے کیا، کس طریقے سے ہمیں نماز کی نیت باندھنا ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے جاتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھتے ہیں، کوئی یہاں تک ہاتھ لے جاتا ہے، یوں کر کے باندھ لیتا ہے، تو یہاں دکھاتا ہے ایسے رکھے ہوئے، نماز میں نیت چلی ہے یار، کیا نماز ہے یہ؟ مذاق کرنے جاتے ہو نماز کے ساتھ تم؟ ارے نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم امام سے پوچھو تو، امام کو وقت تو دو تھوڑا، کسی سے معلوم تو کرو۔ اگر تم اردو نہیں پڑھے ہو تو یار میرے بھائی، اب تو ہمارے علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ بہت ساری کتابیں ہندی میں لا کر رکھ دی ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ کہاں بچو گے یار، کہاں جاؤ گے بچ کر؟ تم یہ کہو گے کہ ہم نے اردو نہیں پڑھی ہے تو نہیں پڑھی ہے تو ہندی لو، سیکھو۔ ماسٹر انیو صاحب الحمدللہ نماز کے بہت بڑے پابند تھے، اور جس دن وہ گئے ہیں ظہر کی نماز، اس دن بھی وہ جامع مسجد میں پڑھ کر گئے۔ تو یار ایسی موت مرو، ایسی موت مرو کہ مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ایک نمازی کا جنازہ جا رہا ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، چور ہے اسے بھی مرنا ہے، ڈکیت ہے اسے بھی مرنا ہے، تو اچھی موت مرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تو ہماری موت ایمان پر ہمیں نصیب فرما۔ تو حضرات مجھے تقریر نہیں کرنا، صرف چند باتیں بتانا۔ تو میرے بھائیوں اگر نماز کا آپ کو طریقہ نہیں معلوم ہے، اور بہت سے بھائی ہمارے جب میت جنازے میں جاتے ہیں نا تو کچھ بھائی تو ہمارے جب دور دراز سے آتے ہیں تو وہ رشتہ داری کا خوف لے کر آتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب جنازے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی بہت سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی تم میت میں آئے ہو، جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو، آخر وہ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ تم جنازے کی نماز نہ پڑھ کر ایک جانب علیحدہ کھڑے ہوئے ہو؟ یا تو تم پاک نہیں ہو، اور پاک ہو تو پھر تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی ہے کہ جس کی میت میں آئے ہو اس کی نماز کی جنازے کی نماز تم ادا کر سکو۔
کون سا معمول مسلمانوں نے بنا لیا ہے یار؟ 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 8 لوگ ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے فرض ہیں وضو کے اندر، کتنے فرض ہیں؟ امام صاحب اتنی ہماری رہنمائی فرمائیے تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس امام سے آپ محبت کے ساتھ پوچھیں گے وہ امام آپ کو محبت کے ساتھ یہ باتیں سکھا دے گا اور آپ کی نماز بھی مکمل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معلوم ہے پکا اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔